میرا نام شبانہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ اس سے ناظرین کو کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو۔ 5 سال پہلے جب میں 15 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میٹرک کا امتحان پاس کر کے میں فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں اور میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ تھی۔ اب تو خالہ کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آئی ہو تو 1 مہینے سے پہلے واپس جانے نہیں دوں گی، بس آرام سے میرے پاس رہو اور میرے بیٹے کو سنبھالا کرو۔ مجھے تو پہلی نظر میں خالہ کا چھوٹا سا گول مٹول سا بیٹا بہت پیارا لگا تھا، لیکن خالو مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ اسی وقت تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ نہ جانے خالہ جو کہ خود اتنی حسین تھی اس کے دام میں کیسے پھنس گئی تھی اور اس سے شادی کر بیٹھی تھی۔ چونکہ گرمیاں تھیں اس لیے خالو رات کو چھت پر اکیلے سوتے تھے اور میں اور خالہ نیچے صحن میں پنکھا چلا کر سو جاتی تھیں، اور خالہ کا چھوٹا شیطان بھی میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ وہ 2 سال کا تھا لیکن میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ پہلی رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو خالہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئیں تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ خالہ کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چپل پہن کر پہلے واش روم میں گئی لیکن خالہ وہاں نہیں تھی۔ پھر میں نے اوپر چھت پر جانے کا سوچا لیکن اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو اور میرے بارے میں کیا سوچے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پر اسرار سی لگی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتا تھا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو وہ ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھیں جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہو۔ خیر اب میں نے دبے قدموں چھت پر جانے کا سوچا تاکہ معلوم کر سکوں کہ خالہ وہاں ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں دبے قدموں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی ہوئی میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی، کیونکہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھیں، جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہو، جیسے کوئی حیوان غرا رہا ہو، جیسے کوئی کسی چیز کو زور زور فرش سے رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خالو چارپائی پر لیٹا تھا، اس کی گردن چارپائی سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی اور خالہ اپنے ہاتھوں میں لوہے کی تاروں والا برش پکڑے اس کے پورے جسم پر رگڑ رہی تھی۔ خالو کبھی کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور جہاں تھی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، نہ جانے کتنے پل بیٹھ گئے کہ اچانک خالہ نے گردن گھما کر مجھے دیکھ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم نیچے چلی جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہوش میں آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں گم میں سو گئے۔ صبح اٹھی تو خالو گھر پر نہیں تھے، خالہ کچن میں مصروف تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی خالہ نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ رات تم نے جو کچھ دیکھا وہ کسی کو مت بتانا، لیکن میں تم کو اصل بات بتا دیتی ہوں۔ تمہارا خالو کالے علم کا ماہر تھا اور پیسوں کے عوض لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اس کو بہت منع کیا، لیکن اس کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کس کی آہ لگی اور یہ عجیب سی جلدی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اکثر چاندنی راتوں میں اس کے جسم پر بدبودار خارش نمودار ہو جاتی ہے
और जब तक लोहे की तारों से रगड़ो ना इसे सुकून नहीं मिलता। रात तुम अपनी आंखों से सारा माजरा देख तो चुकी होगी। खाला की बातें सुनकर मुझे इंसान के करतूतों और फिर बेबसी पर रोना आ गया। जब इंसान दूसरे को अजियत देता है तो समझता है कि इसने ऊपर वाले की पकड़ में कभी आना ही नहीं है, और जब वो पकड़ में आता है तो कहता है कि मैं तो बेकसूर सज़ा काट रहा हूँ। इस दिन के बाद से मुझे खालू से हमदर्दी सी हो गई, लेकिन मैं इससे मोहतात भी ज़्यादा हो गई थी कि क्या पत्ता वो मुझे भी कोई नुकसान ना पहुँचा दे। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।